جس کے ساتھ ترقی کا وعدہ ہوا، جن کا وہ خدا کہلایا، وہ بنی اسرائیل۔ آپ سوچیں گے ہم کیا کریں، ہم میں تو ان میں سے نہیں ہیں۔ ایکچولی طور جب آپ ایمان لاتے ہیں تو آپ وعدے کے طور پہ غلطیوں کا مصنف کہتا ہے کہ اس میں ضم ہو جاتے ہیں، اس وعدے میں آپ شراکت فرماتے ہیں، اس میں آپ شریک ہو جاتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، ترقی تو ہم سب چاہتے ہیں، لیکن ترقی ہوگی کیسے؟ خدا نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا، میں حاضرین کی توجہ چاہتا ہوں، بچوں سے لے کر بڑوں تک ریکویسٹ ہے۔ بنی اسرائیل سے وعدہ کیا، تم دم نہیں ساتھ ہے، پست نہیں سرفراز ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم سوچیں گے میرے پاس تو وسائل نہیں، اس کا نام کیا ہے؟ کم اعتقادی، ایمان نہ رکھنا، یقین نہ اس کے وعدوں کا کرنا، اس کا نام یہ ہے۔ جب خدا آپ کو سرفراز کرتا ہے تو وہ آپ کے وسائل کی طرف نہیں دیکھتا۔ مجھے آج بھی بیٹھے ہوئے اپنا بیگ یاد آ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھی فیل کیے۔ کیوں؟ میرے ماما پاپا ہمیں پالنے کے آخر تک جدوجہد کرتے ہیں، لیکن میرے ماما پاپا کا قرض نہیں۔ گاؤں میں رہتے تھے، میری ماں کی نظر کمزور تھی، اس کے باوجود بھی وہ لاسٹ تک کام کرتی تھی۔ کس کے لیے؟ میں یہ کہوں گا میرے، کہ کسی نہ کسی طریقہ کار سے میں اپنے بچوں کو اسی طرح سے جب کبھی یاد آتا ہے تو مجھے بہت دکھ، اس کا کٹھن وقت گزارا، دکھ کی زندگی گزاری، سرفرازی نہ دیکھی، لیکن میں ایسے خاندان سے بلونگ کرتا جن کی روٹی پوری کرنی مشکل تھی۔ بڑی مشکل سے ہمارے ماما پاپا ہمیں روٹی دیتے۔ میں نے آج بھی مجھے یاد ہے، میرا پاپا کئی بار کیا کرتا تھا، پانی لیتا، اس میں نمک مرچ ملا کر اس سے روٹی کھاتا۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ کتنے کو پست خاندان سے میں تعلق رکھتا ہوں، لیکن جب میں خدمت میں آیا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ خدا مجھے اس قدر زندگی گزارنے کا موقع دے۔ خدا نے میرے ساتھ کلام کیا، تو میرا کام کر، تیری ضروریات میں پوری کروں۔ یہ نہیں میں کہتا میں بڑے پست وقت نہیں دیکھوں اپنی خدمت، یہاں سے پھٹا ہوا قمیض میں نے ہاتھ سے سلائی کر کے پہنا، لیکن وقت کے ساتھ 4-5 سال کے بعد خدا نے میرے ساتھ کلام کیا، میں نے تیری وفاداری دیکھی، تیری پستی بھی دیکھی، اگر تو میرے ساتھ وفادار رہے گا تو میں تجھے دنیا کی چیزیں، میں یہاں سے چلتے چلتے آج تک یہاں تک پہنچ گیا۔
جب میں کراچی میں آیا ایک شخص مجھے 1000 روپیہ چندہ دیتا، 1700 روپیہ میرے مکان کا کرایہ۔ جب وہ مجھے 1000 دیتا اس میں سے میں 100 روپیہ ادائیگی نکالتا، 900 کرائے میں ڈالتا، کچھ اپنے پاس سے ڈالتا، اس کو کرایہ دے دیتا۔ ایک وقت آیا اس شخص نے مجھے چندہ دینا بند کر دیا، میں بہت پریشان ہوں کیونکہ اس وقت 1000 روپیہ میری نظر میں ایک بڑی رقم تھی۔ میں نے کہا کیا ہوگا؟ خدا نے میرے ساتھ کلام کیا، چندہ انہیں دینا بند کیا، میں نے بھی نہیں کہا تو پریشان کیوں ہوں؟ میں تیری ضروریات پوری کرتا اور چلتے چلتے میں یہاں تک پہنچا۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا میرے آپ کے ساتھ صرف راضی کے وعدے رکھتا ہے، لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے اس کا یقین کون کرے گا؟ میرا تو کام نہیں، میری تو سیلری ڈاؤن ہے، میں ترقی کیسے کروں گا؟ یہ باتیں اگر آپ ترقی چاہتے ہیں تو سوچنی چھوڑ دیں، صرف آپ اس کی طرف دیکھیں کہ آپ کے لیے کس طرف سے ترقی کا راستہ آتا ہے۔ یہ وعدے آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر اسرائیل کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ تم گم نہیں سر ٹھہرو گے، تم پست نہیں سرفراز ہوگے، تو یقیناً آپ کے ساتھ بھی اگر آپ یقین کریں تو ایسا ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے خدا نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا، تم جاؤ گے، جس طرف جاؤ گے میں قوموں کو تمہارے آگے پست کرتا جاؤں گا، تم ان کو تہ دیکھ کر کے ملک کنعان کے والی بن جاؤ گے۔ لیکن ایک شہر پر چڑھائی کی 36 جوان مر گئے۔ یشوع بہت پریشان ہوا، یشوع لیڈر۔ بائبل بیان کرتی ہے صبح سے لے کر شام تک یشوع اندے منہ سجدے پڑا رہا۔ یہ ہوا کیا؟ آپ نے تو ایسا وعدہ ہمارے ساتھ نہیں کیا تھا، اور یہ کیوں ایسا ہو گیا؟ کیوں ہمیں شکست ملی ہے؟ یہ کیوں ایسا ہوا؟ بائبل بیان کرتی ہے جب شام تو خدا نے یشوع سے کہا اٹھ، تو اندے منہ کیوں پڑا؟ کہنے لگا خدا آپ نے ہمارے ساتھ فتح یابی کا وعدہ کیا تھا نا، تو 36 جوان کیوں مرے؟ خدا نے کہا تیری فوج پاک نہیں۔ کیوں؟ ان میں ایک آدمی ہے جس نے چوری کی ہے، میں فوج کے ساتھ نہیں گیا۔ لکھا ہے خاندانوں کا کرہ پایا، خاندان پکڑا گیا، قبیلوں کا کرہ پایا، قبیلہ پکڑا گیا، آدمیوں کا کرہ پایا، سبا بن بکری۔ یشوع نے کہا میرے بیٹے سچ سچ بتا دے تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا بابل کی چادر اور سونے کی 2 اینٹیں جب میں نے دیکھی تو میرا دل للچایا۔ وہ خدا کے لیے مخصوص کی ہوئی تھی، وہ خدا کی تھی۔ آج کل جنہوں نے دل چاہ جاتا ہے نا کچھ، وہ خدا دا بھی کھا جاتے ہیں۔ کئی پادری جڑے چندے انہوں نے نہیں کھانے وہ کھا جاتے ہے نا، کئی ایماندار دائی اپنی ہدیے کھا جاتے ہیں، جڑا چرچ دا حصہ ہے وہ بھی کھا جاتے ہیں۔ پھر آتے ہیں سانو ترقی کیوں نہیں ملتی، کس طرح ملے؟ اس نے کہا تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا جب میرے دل میں لالچ آیا تو میں نے وہ چادر اور وہ سونے کی 2 اینٹیں جو مخصوص کی ہوئی تھی، مخصوص کی کا مطلب پادری صاحب سمجھتے ہیں کیا ہے؟ خدا واسطے دی ہوئی، آمین، خدا کے لیے دی ہوئی۔ تو میں نے
اپنے تمبو میں جا کر میں نے کھڈا کھودا اور وہاں اس کو کیا کیا؟ چھپا دیا. کہنے لگا جلدی لا. وہ لایا. خدا سے پوچھا اس شخص کا کیا کیا جائے؟ خدا نے کہا اس کو سنسار کر دو. اس کے اوپر بہت بڑا ایک پتھروں کا ڈھیر لگا دینا. جب تمہاری نسل یہ پوچھے کہ یہ پتھروں کا ڈھیر کیوں ہے تو یہ کہنا یہاں پہ ایک وہ شخص ہے جو لالچ کے باعث خدا کا نافرمان ہوا، جس کے باعث 36 جوان مارے گئے. خدا سے پوچھا کیا کریں؟ کتنے آدمی شہر پر چڑھائی کر کے گئے تھے؟ 3000. کتنے؟ 3000. خدا نے کہا 3000 نہیں جانا، 300 جانا ہے. خدا نے کہا 100 آدمی اس طرف چھپ جائے، 100 اس طرف چھپ جائے. 100 آدمی بالکل سامنے، کیونکہ انہوں نے تمہیں پہلے بھی مارا ہے. جب وہ تمہیں دیکھیں گے تو تم پر چڑھ جائیں گے، تم آگے سے بھاگ پڑنا، جنگل کی طرف جانا. ایسا ہی کیا. جب یہ 100 جنگل کی طرف جائے تو 200 شہر کو پیچھے سے آگ لگا، تم فتح پا لو. 300 آدمیوں نے فتح پائی، 3000 فتح نہ پا سکے. 3 آدمی گھر کے کام کرنے والے ہیں، سرفرازی نہیں ملتی. جب خدا سرفرازی دینے کے لیے آتا ہے تو ایک ہی بندہ کام کرتا ہے، وہ سرفرازی پا جاتا ہے. کیا ہم سرفرازی چاہتے ہیں؟ گڑیا چاہنی ہے پھر بندے نو کہے طریقے نال خدا دی وفاداری چ کہ آپ بچیا آئی. سرفرازی نہیں کہیں ملنی، کدی بھی نہیں ملنی. موسم وہ تھا جو اپنے کام پہ اپنے ہیلپر کو لگا کر چرچ آ کر اٹینڈ کرتا تھا. پیچھے لگا بہانے کرنا، میں چھڑ دے آندا کیوں؟ میں جدو دلوں ہی ہریا ہے تو ہونا اتنے کی آندا یہ گل میں یہ کوئی گل. اس لیے میرے چیزوں خدا مجھے آپ کو سرفرازی دینا چاہتا ہے، ترقی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یقین کون کرے؟ یقین کون کرے؟ تابع داری کون کرے؟ اگر یہ چیزیں آئیں گی تو ہمیں کیا ملے گی؟ ترقی. خدا ہمیں ترقی دینا چاہتا ہے، خدا ہمیں ترقی دینا چاہتا ہے. ایک شخص نے بائبل میں بہت ترقی پائی. ذرا چلتے ہیں سیموئیل کی کتاب پہلا سیموئیل 18 باب کی 30 آیت. جی کوئی پڑھنے میں مدد فرما سکتے ہیں؟ فلسطینیوں کے سرداروں نے دھاوا کیا، اور جب انہوں نے دھاوا کیا، ساؤل کے سب خادموں کی نسبت اور نے زیادہ دانائی کا کام کیا، اس سے اس کا نام بہت بڑا ہو گیا. آمین. یہ شخص نے خدا کی تابعداری کی، خدا نے اس کو سرفراز کیا. نام کیا ہے؟ داؤد. کیا لکھا ہے؟ اس نے بڑا دنائی کا کام کیا جس سے اس کا نام بہت بڑا ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ترقی، سرفرازی. ترقی کہاں سے اٹھا تھا؟ ایک چرواہے. کیا بنا؟ خدا کسی دی عظمت، کسی دی لیاقت، کسی دی تعلیم نو نہیں ویکھدا جدوں انہیں کسی نے ترقی دی ہے نا. اور یہ شخص خدا کا تابعدار ہے، اپنے بادشاہ ساؤل کا بھی وفادار ہے.
بے شک وہ اس کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتا ہے، پھر بھی یہ کہتا ہے یہ خدا کا منصوب ہے، میرا اس پہ کبھی بھی ہاتھ نہیں تھا۔ اور خدا نے اس شخص کو ترقی دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم ترقی پانا چاہتے ہیں؟ کچھ کام ہمیں کرنے مشکل، وہ کیا ہے؟ خدا کی تابعداری تو شاید ہم کرتے ہی، اس کو خدا جانتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ انسانوں کی بھی تابعداری برکت پانے کے لیے کرنی پڑتی ہے۔ جن لوگوں کے ہاں یہ عمل نہیں ہے ان کے پاس جن لوگوں نے ترقی کی انہوں نے تابعداری کی خدا کی، پھر کس کی؟ انسانوں کی۔ کبھی کبھی ہم وفادار نہیں ہوتے۔ اگر ہم چرچ آتے ہیں ہم اپنے چرچ کے ساتھ ہی وفادار نہیں ہوتے، ہم اپنے آپ کو اپنے پاسٹر کے تابع ہی نہیں کرتے۔ کیا کرتے ہیں؟ کیا اگر ہم چرچ کے ساتھ منسلک ہیں تو کیا چرچ کو ہمیں اپنا ہدیہ یا اپنی دائیں کی نہیں پہچانی چاہیے؟ اس کے بغیر ترقی کیسے ہوگی؟ اس کے بغیر سرفرازی کیسے ہوگی؟ ہے نا؟ اور ان ساری چیزوں کو خدا کا حصہ دبا کر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم ترقی پا جائیں گے، تو کیسے ترقی ہوگی؟ کیسے ترقی پائیں گے؟ کوئی راستہ ہے پادری صاحب؟ کوئی راستہ نہیں۔ جن لوگوں نے ترقی کی انہوں نے اپنے آپ کو تابع کیا، اپنے آپ کو کیا کیا؟ تابع کیا، اور ان کی ترقی بائبل بیان کرتی ہے ہوئی۔ یہاں پر دیکھتے ہیں ایک شخص نے ترقی پائی اور اس کی وجہ کیا تھی؟ پہلا سیموئیل 3 باب اس کی آیت پہلی سے پڑھیں گے۔ اس شخص نے بڑی ترقی پائی، اس کا نام سیموئیل ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ سیموئیل ہے۔ اور اب دیکھنا ہے اس کی ترقی کا راز کیا ہے۔ جی۔ اور وہ لڑکا سیموئیل ایلی کے سامنے خداوند کی خدمت کرتا تھا، اور ان دنوں خداوند کا کلام گران قدر تھا، کوئی رویا برپا نہ ہوتی تھی۔ اور اس وقت ایسا ہوا کہ جب ایلی اپنی جگہ لیٹا تھا اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھیں اور وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اور خدا کا چراغ اب تک بجھا نہیں تھا۔ اور سیموئیل خداوند کی ہیکل میں جہاں خدا کا صندوق تھا لیٹا ہوا تھا، تو خداوند نے سیموئیل کو پکارا۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں، اور وہ دوڑ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا میں نے نہیں پکارا، پھر لیٹ جا۔ سو وہ جا کر لیٹ گیا، اور خداوند نے پھر پکارا سیموئیل سیموئیل۔ اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا اے میرے بیٹے میں نے نہیں پکارا، پھر لیٹ جا۔ اور سیموئیل نے ہنوز خداوند کو نہیں پہچانا تھا، اور نہ خداوند کا کلام اس پر ظاہر ہوا تھا۔ پھر خداوند نے تیسری دفعہ سیموئیل کو پکارا، اور وہ اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں۔ سو ایلی جان گیا کہ خداوند نے اس لڑکے کو پکارا، اس لیے ایلی نے سیموئیل سے کہا جا لیٹ رہ، اور اگر وہ تجھے پکارے تو تو کہنا اے خداوند فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ سو سیموئیل جا کر اپنی جگہ لیٹ گیا۔ تب خداوند آ کر کھڑا ہوا اور پہلے کی طرح پکارا سیموئیل سیموئیل۔ سیموئیل نے کہا فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ آمین۔ بائبل بیان کرتی ہے شخص نے بڑی ترقی کی، لیکن زندگی میں کیا ہے؟ تابعداری۔ کتنی بار آواز آئی سیموئیل سیموئیل؟ جاتا کس کے پاس ہے؟ ایلی کے پاس۔ آج کل کا منڈا کدی نہیں سکتا۔ اب دیکھیں ہم آندھا تو مینوں نہیں، میں نہیں تینوں بلایا، تو میں بار بار کیوں جاؤں؟ آواز کس کی تھی؟ لیکن سیموئیل بچہ تھا، سمجھ نہیں رہا۔ وہ سمجھ رہا تھا
مجھے ایلی پکار رہا ہے. آقا آپ نے مجھے بلایا. بیٹا میں نے نہیں بلایا, لیٹ ہے. پھر سیموئل آقا آپ نے مجھے بلایا, میں نے نہیں بلایا, لیٹ جا. ایلی سمجھے بات ہو رہی, بچہ بڑا وفادار ہے. خدا وفادار لوگوں نے بولتا ہے. سنوکر کھیڈن والے نال نہیں بولتا, جڑے لچے چکے والے یاریاں رکھن انہاں نال نہیں بولتا, گمنڈیاں دے کول او نہیں بہندا, نہ جھوٹیاں دے نال رکھدا یاری. منڈے ہو جے ترقی کرنا چاہتے ہو تو یاریاں تو بچ جاؤ. جڑے یاریاں دے دوست نے پی گئے نے تباہ ہو گئے. کدی کدی بعض لوگوں نے دیکھ کے دل آنسو ہوتا ہے. انہاں کو ماں باپ اس طرح شوقہ نہ پائے کہ آج کی کر رہے ہیں. نشے بازیاں ہوئی, برے حالات, غلط عادتیں اپنا لی, غلط لوگوں نے محفل ہو گئی. تو نے مجھے پکارا نہیں. جب آواز آئے تو کہنا خداوند تیرا بندہ کیا کرتا ہے. خدا نے پھر اس پر اس بات کو ظاہر کیا. کہنے لگا ہر ایک سننے والے کے کان بنا جائیں گے جو کچھ میں ظاہر کرنے کو ہوں. اور اس شخص نے واقعہ ہی ترقی کی. اس کا راز کیا تھا, ذرا 19 آیت میں چلے اسی باب میں. اس شخص نے بڑی ترقی کی حدوں کو چھوا. اس شخص نے جس نے ماں باپ کے پاس پرورش بھی نہیں پائی, ایلی کہن کے پاس پائی. بھلا کتنا بھی کچھ سنبھالے لیکن ماں باپ کا پیار ایک انوکھا پیار ہوتا ہے. خوش قسمتوں بچے نے جنہوں نے ماں باپ کے تیرے سایہ پرورش ملتی ہے, پر وہ بد قسمت بچے نے جنہوں نے قدر ہی نہیں ہوتی. وہ سمجھتے ہیں شاید ہی ماں باپ کے صرف احسان کر رہے ہیں. جی 19 آیت سے پڑھے. اور سیموئیل بڑا ہوتا گیا اور خداوند اس کے ساتھ تھا, اور اس نے اس کی باتوں میں سے کسی کو مٹی میں ملنے نہ دیا. اور سب بنی اسرائیل نے دان سے بیر صبا تک جان لیا کہ سیموئیل خداوند کا نبی مقرر ہوا. اور خداوند سیلا میں پھر ظاہر ہوا, کیونکہ خداوند نے اپنے آپ کو سیلا میں سیموئیل پر اپنے کلام کے ذریعے سے ظاہر کیا. آمین. کیا ہوتا گیا؟ سیموئیل نے خدا کی کسی بات کو مٹی میں ملنے نہ دیا. اور بائبل بیان کرتی ہے سیموئیل پورے بنی اسرائیل میں ترقی کرتا بڑھتا گیا, اور پورا اسرائیل جان گیا کہ سیموئیل نبی مقرر ہوا ہے. اس کی ترقی سب پر کیا ہو گئی؟ راز کیا تھا؟ تابعداری. ہاں زبردست زبردست, بولیے. کسی بھی بات کو خداوند کی مٹی میں نہ ملنے دیا کسی بات. آج کل لوگ ترقی نہیں. میرا ایک شاگرد ہے پنجاب کے, پچھے نے مینوں فون کیتا, میں کراچی آنا چاہنا تے میرے کول پیسے دی کمی ہے, خدمت لے آنا چاہنا. میں ہے آ پیسے میں کل دینا. میں اپنی نائی کی جو 3000 روپیہ, وہ جدوں دا 3000 روپیہ وہ کول گیا ہے, وہ فون کرنا بھی رک گیا. میں ترقی نے کی کرنی ہے نا, جدوں سننا میرے حالات نہیں ٹھیک, میرے حالات نہیں ٹھیک, تو وہ میں سوچیا میں جدوں سوچ ہی میری ہے دی ہے تو تیرے حالات کتوں ٹھیک ہونے نے. ایماندار روپے پیسے دے بارے جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے ترقی کی ملے, انہوں نے سرفرازی کی ملے, ہے نا. اس کے بعد میں نے کہا میں نے اس کو فون نہیں کرا, اور 2-3 مہینے ہو گئے جو فون ہی نہیں انہیں کیتا. نہیں جی ہفتے بعد استاد جی گل کرن تے دل کرتا نہیں, میں کر لوں جی نہیں ہے نا. وہ میں سمجھ گیا, میں کہے بندہ ترقی نہیں کر سکتا. ترقی کے دے ہاتھ کے جڑے بندے کی زندگی چ ہے ہی ہرا پھیری ہے, ترقی انہوں ملنے کتوں ہے. سیموئیل نے خدا کی کسی بات کو مٹی میں ملنے نہ دیا. اور بائبل بیان کرتی ہے کہ اسی پڑھیا ہے, کہاں سے لے کر ذرا دوبارہ دہرائیے گا.
जी 20 सभा से लेकर कहां तक 20 आयत से पढ़े। दान से 20 सभा, दान से 20 सभा तक सब पर मशहूर हो गया, उसकी तरक्की जाहिर हो गई। हर बुढ़ापे तक सैमुअल तरक्की 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 करता है। तरक्की करने के सारे का दिल करता है, पर ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਚਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਖੋਚਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, है ना। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, इंतज़ाम इलाही के तहत खुदा की ताबेदारी के साथ जिन लोगों ने तरक्की की उन्होंने कुछ बंदों की भी ताबेदारी की। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਭੈਣ ਨਰਗਸ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਬਦਨਜ਼ਮੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖੜਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, हो गई ना बदनज़मी। और जिन लोगों ने तरक्की के राज बड़े बड़े किए उनकी वजह क्या थी? आप मेरे साथ जरा तवारीख की किताब की तरफ बढ़िए। हैकल में बड़े बड़े खिदमत करने वाले तादाद में थे, लेकिन उनमें कभी बदनज़मी नहीं, है ना। इतने चर्च तेनों में बशर होंगे ने, है ना। एक पास्टर होंदा है जो उसके है निरांदी नहीं, आखो इधर नूं नहीं जांदा, इधर नूं चोरी तो नहीं जांदा, इधर है ना। किते वेख ना लवे, जो ने वेख लिया ये आखेगा तू किथे टुरिया करना, है ना। ते दसो चर्च ने तरक्की की करनी है? ये साडे चर्च दी तरक्की अज तक इन्हां गल्लां तो हुई, असीं एक है ही नहीं अजे तक। की बाइबल आती है हर एक भेड़ ने कम से कम 2 बच्चे। इसका मतलब की कटोगे? एक मेंबर कम से कम 2 जियां नूं लैके आए, है ना। ये जेड़े आउंदे ने आना ते आ जाओ, नहीं आना ते तुहाडी मर्जी, जाओ जिथे जाना ने। कि ये चर्च तरक्की करेगा? जिथे एक ही नहीं है उत्थे तरक्की हो ही नहीं सकती, है ना। जरा पढ़े मेरे साथ 23 बाब पहली तवारीख उसकी पहली आयत से पढ़े। अब दाऊद बूढ़ा और उम्र रसीदा हो गया था, तो उसने अपने बेटे सुलेमान को इसराइल का बादशाह बनाया, और उसने इसराइल के सब सरदारों को काहिनों और लावियों समेत इकट्ठा किया, और 30 बरस के और उससे ज़्यादा उम्र के लावी गिने गए, और उनकी गिनती एक एक आदमी को शुमार करके 38,000 थी। इनमें से 24,000 खुदाम के घर के काम की निगरानी पर मुकर्रर हुए, और 6,000 सरदार और मुंसिफ थे, और 4,000 दरबान थे, और 4,000 उन सालों से खुदाम की तारीफ करते थे जिनको मैंने यानी दाऊद ने मदसराई के लिए बनाया था। और दाऊद ने उनको जैरसूम का हाथ और मरारी नाम बनी लावी के फरीकों में तकसीम किया। जैरसूम शुक्रिया। जरा 29 आयत से पढ़े। और नज़र की रोटी का और मैदे की नज़र की कुर्बानी का पाव बेखमीरी रोटियों या तवे पर पकी हुई चीज़ों या तली हुई चीज़ों की हो, और हर तरह के तौल और नाप का काम करे, और हर सुबह और शाम को खड़े होकर खुदावन की शुक्रगुजारी और सताइश करें, और सबतों और नए चांदों और मुकर्रर ईदों में हमेशा खुदावन के हजूर पूरी तादाद में सब सोखती कुर्बानियाँ और उस कायदे के मुताबिक जो उनके बारे में है चढ़ाया करें, और खुदावन के घर की खिदमत को अंजाम देने के लिए खैमा इज्तिमा की हिफाजत और मक़दस की निगरानी और अपने भाई बनी हारून की अतायत करें। आमीन। इस लफ्ज़ का की मतलब है अतायत का? ताबेदारी। 38,000 ने किन्ने ने
38,000 ਮੁਕਰਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਕਲ 'ਚ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਪੜਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ 2 ਮੁਬਸ਼ਰ ਤੇ 1 ਪਾਸਟਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 38,000 24,000 ਹੈਕਲ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ। 6,000 ਕੀ ਨੇ? ਮੁਨਸਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਸੁਪਰਵੀਅਰ, ਕਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। 4,000 ਕੀ ਨੇ? ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। 4,000 ਕੀ ਨੇ? ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹੈਕਲ 'ਚ। और की लिखा है? ये सब बनी हारून की क्या करते थे? ताबेदारी करते, जो अंदर सी वही करते थे, है ना? इथे पादरी साहब तरलावा जा चुकी फिरता है, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਟੁਰਿਆ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਬੇਦਾਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਲਾਲਨ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਛੁਇਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ। और मैंने आज भी अल्लाह बात याद नहीं कि खानदान किस कदर खुदा दे खादमां नूं रिस्पेक्ट देना सी। अज खुदा ने उन्हां सारे नूं सरफराज किया, बहुत ज्यादा उन्होंने तरक्की की, तो ज्यादा तरक्की की, लेकिन है कि ताबेदारी। खुदा तो पहला की ताबेदारी, खुदा तो पहला कौन ने? खादम बंदे, है ना? उसके बाद खुदा दी, क्योंकि खुदा तक तुहानू बंदे ही लैके आते हैं ना, कि डायरेक्ट ही पहुंच जाते हो। क्योंकि यशवा साहब किसी को कलाम तो सुनिया है, किसी बंदे को अज इतने पहुंचे हो ना, है ना? तो सब पहला खुदा सी कि बंदा ही? खुदा दा बंदा, है ना? जड़ियां जिंदगियों च चीज़ां नहीं, उन्होंने जिंदगियों च तरक्की हो गई। तरक्की के राह साफ बंद किए। असीं अगर जानते हुए की हो रहा है, खुदा ने सानू ये किसी आख्या तुम पीछे हो जाओ, है ना? तुसी मस्त नहीं सरफराज हो। बनी इसराइल दा वादे जिहदे च तुसीं शामिल हो। रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया का बिजनेस है 70% बिजनेस इसराइल छोटा या मुल्क के कंट्रोल च है। पूरी दुनिया का 70%, 30% पूरी दुनिया को बिजनेस है। और भावें किसी किसी तरीके के नाल दुनिया की कर्जदार है, भावें उन्होंने गाली करते है ना। पाकिस्तान आंदा ना अमेरिका को कर्जा लिया, इन्हों ये नहीं पता लगता अमेरिका तो आप इसराइल का कर्जाई। तो इसराइल का पैसा अमेरिका च आंदा है, अमेरिका च हो के फिर पाकिस्तान च, भावें उन्होंने गाला करते, भावें उन्होंने बुरा भला करते, हाथ रोकदा अपना। खुदा ने आख्या ही तू लेगा नहीं, देगा, है ना? सोच है जी बनाई कि काश असीं देने वाले होइए, है ना? आओ वफादारी दिखाइए। अगर किसी चर्च के नाल चर्च नूं वफादारी दिखाइए, अगर किसी पास्टर के नाल पास्टर नूं वफादारी दिखाइए। जिस बंदे का हदिया या दाई यकी चरच नहीं आती,
कि वो चर्च में वफादार है? बाजी उन्होंने तरक्की मिलेगी क्यों? तरक्की पास्टर देता है। ये खुदा का एक इंतजाम है। तुसी जिथे हो वफादार रहो, जिथे भी हो वफादार रहो, है ना। रफाकत किते होर ते हदिया किते होर जा रहा है। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰਗੀ ਉਹ ਭੈੜੀ, ਆਂਡੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੋੜ ਉਹ ਕੁਛ ਮੁਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਆਂਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵੱਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾੜਾ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਪਰ ਫਲਾ ਕੇ ਕੋ 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 ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਆਂਡੇ ਪਾ ਵੀ ਆਂਡੇ ਤੱਕੀਏ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਆਂਡੇ ਪਾਏ ਨਾ, ਹੈਨਾ। ਆਂਡੇ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵੱਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪਾਈਏ, ਹੈਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਂਡੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੁੜਕੁੜ ਕਿਤੇ, ਹੈਨਾ। ਚਰਚ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇ ਦਾਈ ਕੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਈ। ਬੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਬੜਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਫਾਕਤ ਉੱਥੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਿਖਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਹਦੇ ਤਾਬੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਬੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। अगर साडा चर्च कमजोर है तो मेरे वजह नहीं चीज़ा नहीं, शायद मैं ये सानू एक दूसरे की ताबेदारी करनी है, असी मुंसले करनी है ना। एक बंदा आंदा मैं चर्च के नाल सालों साल चर्च नूं हदिया ही नहीं देता, वो कार्ड ही नहीं संभाल अपना करता। कितने गई है तरक्की? जितने वो चलते गए तरक्की बैक हो जाएगी। मेरा ये नहीं मतलब कि मैनू पूछ के दो ना नहीं दोगी। मैनू जिस खुदा ने बुलाया है वो मेरी जरूरियात इलाही खुदा ने जो पूरी करता है तो करता रहेगा। इन्ने को लोग पास्टर को पाल सकते, फिर भी तेरे सामने खुदा होरे किहड़े तरीके दे नाल मेरी जरूरियात को पूरा करता है। और मैं इस गल ते यकीन रखता, मेरे नाल दे सरफराजी दे वादे यकीन करदे हो। जिहड़ा जिहड़ा यकीन करदा अपना हाथ बढ़ाए। आमीन आमीन आमीन। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਰਾਣੀ ਆਮਦਨੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਖੁਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਬੇਦਾਰ ਬਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਸਤੇ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਨਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਕਮ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਖੁਦਾ तो किस तरह मेरे घर का सर है ना। खुद में कही लेकिन काश संजन देखना नरकस बीबी सिर्फ खुदा वाल देखो, वो तेन सरफराज करना चाहता है। देखो कितने नहीं तुसी ताबेदार, जान बुझ के तुसी संडे की छुट्टी नहीं करते, ये भी तेरे च कमी है। अगर तेरा मालिक तेन तंग करता तो अलग गल है, तेरी मजबूरी है। अगर तेन मौका मिलता है तो सबत में जरूर छुट्टी करो। खुदा दा हुक्म, खुदा दे घर च वो तेन तरक्की देना चाहता है,
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਰਫਰਾਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, यस ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਕਿਹਦੀ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯਕੀਨ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਮੀਨ।